Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. اللہ کے پاک نام سے ہم آج سے کافی ود سی او سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ کافی ود سی او سیشن بیسیکلی ایک سروس ہے ٹورڈس کمیونٹی ڈیولپمنٹ، جس میں ہم ینگ سکسیزفل سی اوز کو، بزنس لیڈرس کو، ڈفرینس میکرس کو، انٹرپرینورس کو، اسٹارٹ اپس کو انوائٹ کرتے ہیں ایٹ دا فورم آف سی او کلب پاکستان اینڈ مینجمنٹ ہاؤس. اور اس کا ایک بنیادی مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے کریٹنگ دا انسپیریشن امنگ دا ینگ پیپل. ہمارے نوجوانوں کو سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہے وہ ان کو انسپیریشن اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے. ڈان کی ریسرچ کہتی ہے، اخبار کی، 87% جو ہماری یوتھ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن وی آر ڈائریکشن لیس. تو اس کو ڈائریکشن کو کیسے کریں گے جن کی آلریڈی ماشاء اللہ جو ڈائریکشن ہو چکی ہے یا ڈائریکشن پہ ہیں. اس لیے ہمارا ایک بنیادی کوشچن ہوتا ہے سارے انٹرویوز کا کہ مسافر میں اور آوارہ گرد میں کیا فرق ہے. پتہ یہ چلتا ہے، یہ ریسرچ بھی ہے ہماری، کہ جو مسافر ہوتے ہیں ان کی اپنی ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، اپنا ویژن ہوتا ہے، اپنی ایک منزل ہوتی ہے. اور جو آوارہ گرد ہوتے ہیں وہ ساری زندگی وہ اپنا مشن اور ویژن ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خوش قسمت دن ہوتا ہے انسان کا کہ جب اس کو یہ پتہ چلے اس کا مقصد کیا ہے. بلکہ وہ یہ ایسے کہتے ہیں کہ انسان 2 دفعہ جنم لیتا ہے، ایک دفعہ اس کی ماں سے جنتی ہے اور دوسری دفعہ جو اپنا مقصد کو وہ پا لیتا ہے یا اس کو ڈسکور کر لیتا ہے. تو اسی کے لیے ہمارا یہ سیریز چل رہی ہے اور پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے، بہت سکسیزفل چل رہی ہے. اور مور دین 300 سی اوز ماشاء اللہ ہمارے اس پروگرام میں آ چکے ہیں پاکستان، پوری دنیا سے. تو آج کی جو مہمان شخصیت جو آج مینجمنٹ ہاؤس کو جنہوں نے عزت افزائی ہماری کی، میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا، یہ اپنا انوائٹ کرتا ہوں، بلکہ انٹروڈیوس کرتا ہوں احسن اسلم صاحب کو، جو کہ اسمارٹ ایک سی او ہیں، ایک ینگ سی او ہیں ماشاء اللہ، لنڈن اسکول آف اکنامکس کے پڑھے ہوئے ہیں اور ایک پاکستان میں انہوں نے اپنا وینچر لانچ کیا اسمارٹ کلائمیٹ سولوشن کے نام سے. تو پلیز ویلکم احسن. جی تھینک یو جاز صاحب. اور دوسرے ہمارے اور مزے کی بات ہے کہ آج ایک ہی پروگرام میں 2 سی اوز ہیں. یوزلی ہم ایک سی او کے ایک وقت میں پروگرام کرتے ہیں. تو دوسرے ہیں عمران اسلم، جو کہ ان کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. تو ان کی ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کو یہ ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے کام ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں کرسنٹ کارپوریشن کے نام سے. ویلکم عمران. تھینک یو سو مچ اجاز صاحب، تھینکس فار ہیونگ اس. سر آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو مینجمنٹ ہاؤس آج پہلی دفعہ زندگی میں آنے کا اتفاق ہوا، کیسا لگا سر یہ پاکستان کا یہ چھوٹا سا منا سا دارہ بنا؟ جی آپ نے وزٹ کروایا تو آپ نے اپنی ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، بڑی انٹلیکچوئل سی چھوٹی سی دنیا جی. اور یہ کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی کہ یہاں بچے آئیں اور سیکھیں کہ یار کچھ پاگل ہوتے ہیں جن کو اپنے خوابوں کو ساتھ جینا ہوتا ہے. بالکل، میں نے آج تک پاکستان میں اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں دیکھا. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے اچھی مجھے لگی کہ یو ہیو کورڈ آل اسپیکٹس آف آور سوسائٹی، جس میں آپ کا کلچر بھی ہے، ادب ہے، پوئٹری ہے، اسپورٹس ہے، بڑے بڑے سی اوز، تو پورا ایک ٹیکنالوجی، کال سینٹر ہے، سافٹ ویئر ہاؤس ہے. اٹس امیزنگ، ایوری تھنگ انڈر ون روف. جزاک اللہ. بس سوئمنگ پول کی کمی رہ گئی ہے، وہ کہیں بلا لیں گے. مجھے آپ پہلے ایسا آپ بتائیں جی. آپ ماشاء اللہ جنگ آباد میں ہم عمران کی طرف آتے ہیں، آپ کیسے اسٹارٹ کیا؟ ماشاء اللہ آپ اتنی چھوٹے لگ رہے ہو. ابھی تو لوگ اس عمر میں سی وی لے کے اپنا جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور یو آر اے سی او آف اے کلائمیٹ سولوشن کے نام سے. اور آپ نے ماشاء اللہ آپ نے فائنانس اور اکاؤنٹس کا لنڈن اسکول آف جو کہ پریسٹیجیس ایک کوویٹڈ پلیس ہے فار دا ینگسٹرس ٹو گو دیئر اینڈ ٹو لرن. کیا ویسے وہاں کہاں گئے، کیسے تعلیم حاصل کی، کیسے یہ کمپنی کا آئیڈیا آیا؟ ان اے نٹ شیل شیئر ود دا جرنی. جی جاج صاحب، ایسا ہے کہ آئی بلیو آئی ایم فارچونیٹ، تھوڑا سا لاؤڈ کیجیے گا. جی آئی بلیو کہ آئی ایم فارچونیٹ انف ٹو بی سٹنگ ایٹ اے پوزیشن ویئر آئی ایم رائٹ ناؤ. ماشاء اللہ. ایسا ہے کہ میں نے فارمن کرسچین کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، ایف کالج سے. جی پھر میں نے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی سے میں نے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں بیچلرس کیا. بی ایس کیا ادھر سے؟ جی بی این یو. جی سو دیٹ واز اے 4 years ڈگری. اس کے بعد پھر میں انگلینڈ چلا گیا. سو دین آئی ڈیڈ ماسٹرز فرام لنڈن اسکول آف اکنامکس ان سیم ایریا آف سبجیکٹ. تو وہاں پہ آئی اسپینڈ اباؤٹ 1 year، بھی وہاں پہ ماسٹرز 1 سال کا ہوتا ہے. پھر کوئی ان ارلی 2015 دین آئی گاٹ بیک ٹو پاکستان. اور یہاں پر میں نے کریسنٹ کارپوریشن، اٹس اے فیملی بزنس، عمران پہ میرے بڑے بھائی ہیں، اٹس اے فیملی بزنس. تو کریسنٹ کارپوریشن ہی میں نے جوائن کی. وہاں پر ایوری تھنگ واز بینگ مینیجڈ بائی اٹ سیلف، رائٹ. سو آئی ڈidn't really find مچ رول دیر.
اور یہ ہے کہ اس ٹائم میں نیا بھی تھا, پاکستان میں آیا تھا, اور شروع میں تو میں پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا, لیکن گریجولی دین آئی کاٹ اپ ود دا پیس. تو پھر میرا ایکڈیمیا کی طرف انکلینیشن کافی ہو گیا تھا. سو دین آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ایٹ فاسٹ ایز پارٹ آف دیئر وزٹنگ فیکلٹی. تو میں نے 2 سیمسٹر وہاں پہ پڑھائے. اس کے بعد پھر گریجولی وین آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ مور انوالوڈ ان دا بزنس, تو پھر آئی اسٹارٹیڈ فائنڈنگ اٹ ہارڈ to match up the time for both of these things. تو پھر فائنلی میں نے پھر آئی کوئٹ فاسٹ, اور پھر میں نے فل ٹائم آئی جوائن دا بزنس. تو میں نے کرسنٹ کارپوریشن سے اسٹارٹ کیا. آئی لرن دا بزنس ویلیوز فرام مائی فادر اینڈ فرام مائی بردر. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ وی وانٹڈ ٹو ایکسپینڈ, رائٹ. ماشاء اللہ. سو سنس وی ہیڈ دا ریسورسز ان اے وے کہ عمران بھائی واز ٹیکنگ کیئر آف کرسنٹ کارپوریشن, so I was another resource, so we decided that it is better کہ we should utilize in better way. ماشاء اللہ. تو پھر we created a new company in 2016, right. Smart Climate Solution سے ہم نے کے نام سے ہم نے کمپنی شروع کی, جس میں بیسکلی وی آر انٹو ایئر کنڈیشننگ بزنس, جس میں کرسنٹ کارپوریشن از مور انٹو, یہ بیسیکلی کور بزنس ہے. جی کرسنٹ کارپوریشن از دا پیرنٹ کمپنی وچ از مور انٹو را مٹیریلز اینڈ اسپیئر پارٹس ریلیٹڈ ٹو HVACR انڈسٹری. تو اسمارٹ کلائمیٹ کے اینڈ سے پھر وی کیم انٹو دا پروجیکٹس ڈائریکٹلی. سو اٹ واز اسینشلی an extension of an arm of the same business. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ واز اے ڈفرنٹ بزنس ماڈل ان اٹ سیلف. تو پھر 2016 میں ہم نے جب کمپنی اسٹارٹ کی, وی کریٹڈ 3 آفیسز, فلی فنکشنل آفیسز, لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں. اینڈ وی اسٹارٹیڈ بیڈنگ فار پروجیکٹس, رائٹ. اس میں ہم 2 برانڈس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ابھی کرنٹلی. وی آر ریپرزینٹنگ ہائسنس فار VRF سولوشن, سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کا سولوشن ہوتا ہے, اور دوسرا وی آر ریپرزینٹنگ کیریئر وچ از این امیریکن کمپنی فار chilled water solutions, right. تو پہلے 6-7 مہینے تو we didn't get any business since it was a new company. Projects take a long time to get materialized. تو first 6-7 months not even 1 rupee of business. لیکن پھر gradually with persistence we started getting the business slowly. اور اب کرنٹلی 3-4 years ڈاؤن دا روڈ سچویشن از لائک دس کہ وی ہیو مور دین 150 پروجیکٹس کرنٹلی انڈر ایگزیکیوشن. اور کمپلیشن کتنی ہوئی؟ کمپلیشن بھی ان میں سے کافی پروجیکٹس کی ہوگی ہے, پرابلی 50-60 پروجیکٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ پروجیکٹس کا ذرا ٹائم اسپین لمبا ہوتا ہے, 2-3-4 سال. تو بھی کرنٹلی وی آر ورکنگ ود یونیلیور, وی آر ورکنگ ود اواری, وی آر ورکنگ ود گل احمد, سفائر, یو نیم اٹ, نشاد گروپ. وی آر ڈوئنگ اے لاٹ آف پروجیکٹس آف نشاد گروپ. اس میں MCB کے پروجیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. وی آر ڈوئنگ پروجیکٹس آف ADMG انشورنس. وی آر ڈوئنگ دیئر ہاسپٹیلٹی پروجیکٹس یہاں پہ جو گلبرگ میں اپارٹمنٹ پروجیکٹ ہے. پھر وی آر ورکنگ ود DG خان سیمنٹ. تو صرف نشاد کی ساری مطلب ایک بریک تھرو ہوا اور اس میں ماشاءاللہ پھر آپ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. جی عمران, آپ کی طرف میں آتا ہوں. اور یہ بڑی ماشاءاللہ آپ نے نٹ شیل میں ایک بڑی ایک مجھے اسمارٹ, کیونکہ میں 2 بار آپ کہہ رہے تھے نا, میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد میں اکثر لوگ اس کے بعد پھر شادی ہو گئی. تو وہ لوگ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے, پھر شادی ہو گئی. دوسرا بار اسمارٹ جو نا ہماری اپنا مس نازیہ ہیں, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا بھی کام ایسے کرتے ہیں کہ اسمارٹ میریج سولوشنس کے اوپر بھی کام کریں, کیونکہ آج کل بہت زیادہ CEOs کے نا چیلنجز بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو وہ آئیڈیا بڑا اچھا لگا اسمارٹ کے اوپر. مجھے لگا اسمارٹ سٹی, اسمارٹ کمپنی, اسمارٹ ہومس. عمران, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کرسنٹ کارپوریشن, پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی جرنی کیسے شروع ہوئی, کہاں سے اسکولنگ کیا. وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس کا آپ کے گئے تو آپ کو حسد نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں بھیجا ابا جی نے اور چھوٹے کو بھیج دیا. اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, اسکولنگ تو میری اسٹارٹ سے ایک ہمارا ادھر کینال بینک پہ ایک اسکول تھا, وہاں سے کی. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج لاہور GC. وہ بھی ایک اسکول کے زمانے سے ڈریم تھا ٹو بی اے راوین. تو وہ اس کے بعد دین کچھ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آٹومیٹکلی چینج ہوتی گئی. میں نے پلان کچھ اور کیا تھا اور قدرت کو کچھ اور منظور تھا. پہلے میں انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا, لیکن آئی اینڈیڈ اپ ان گورنمنٹ کالج
FSc جنرل سائنس میں. دین آئی وانٹیڈ ٹو کنٹینیو ان گورنمنٹ کالج لاہور. میں ماسٹرس کرنا چاہتا تھا اکنامکس کے اندر اور پھر آگے جانا چاہتا تھا, لیکن آئی گاٹ ایڈمیشن ایٹ فاسٹ. کمپیوٹر سائنس کے اندر بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ. میں نے فاسٹ کو جوائن کر لیا. دین 4 years آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان BS فرام فاسٹ لاہور. پھر اس کے بعد میرا ماسٹرز میں ایڈمیشن ہو گیا مینچسٹر یونیورسٹی میں. تو بیسکلی میرے فادر نے ہی واز ویری رائٹ فرام دا بگننگ کہ جی میں نے تمہیں باہر بھجوانا ہے اور پڑھانا ہے, بیکاز اٹ واز ہز ڈریم. سم ٹائمز پیرنٹس جو چیز خود نہیں کر سکتے, دے وانٹ ٹو دیئر چلڈرن ٹو اچیو دیٹ. تو مینچسٹر یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا ایک بالکل ایک ڈفرینٹ فیلڈ میں, بالکل ایک ڈفرینٹ طرح کا میں نے ماسٹرز کیا. اٹس کالڈ بڑا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. That is organizational change and development. OD. So how to manage the change and how to develop an organization. اور جب میں واپس آیا تو میں جسے بھی بتاتا تھا ایوری بڈی واز اسٹانش کہ یار یہ کیا آرگنائزیشنل چینج کیا سبجیکٹ ہے. بٹ اینی ویز آئی لرنڈ اے لاٹ. میرے خیال میں وہ جو مینچسٹر کا 1 سال میں نے گزارا ماسٹرز میں, دیٹ واز فینومینل. میں نے میرے کافی آئیڈیاز تھے جو کہ چینج ہوئے انگلینڈ میں رہنے سے. اینی ویز واپس آ کے 2007 میں آئی جوائن مائی فادر. کرسن کارپوریشن ایک فیملی بزنس تھا. آئی جوائنڈ اٹ. اٹ ٹک می سم ٹائم. ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد سلولی ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. میرے آنے کے بعد ہم بیسکلی کور ہیں ایئر کنڈیشننگ ریفریجریشن کے اندر. تو اسی کے اندر پہلے ہم ہوم اپلائنسز کے سپلائر تھے, جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے وائٹ گڈس مینوفیکچررز ہیں, ایوری بڈی از آور کسٹمر. دین وی وینچرڈ ان ٹو کمرشیل ریفریجریشن. اب وی ہیو گاٹ solutions from smaller cold storages to big cold storages, and then finally into HVAC projects, جہاں پہ جیسے اسمارٹ کلائمیٹ. بیسکلی اسمارٹ کلائمیٹ کا آئیڈیا اٹس اے فارورڈ انٹیگریشن. ہم لوگ HVAC پروجیکٹس کے اکوپمنٹ الائٹ مٹیریل ہم لوگ دے رہے تھے, اور جو یہ کمپنی ہے یہ اکوپمنٹ دے رہی ہے. تو they are basically doing the contracting, they are getting the projects on turnkey solutions, but we are supplying our equipment to him and his competitors. So this is basically ایک طرح کی یہ انٹیگریشن ہے. جی بالکل ایسے ہی. مجھے احسن یہ بتائے کہ یہ آپ لوگوں کے پروجیکٹس میں بزنس ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہو, جاتے بھی ہو اور بزنس ایکوائر کرتے ہیں, بزنس کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو, اور یہ آپ کو سپلائی چین پینڈیمک آ گیا گلوبلی, اچانک پتہ نہیں چلا, دنیا نیچے سے اوپر سے نیچے ہو گئی, تو ہٹ کیا پوری دنیا کی اکانومیز کو, سوسائٹیز کو. ابھی بھی ایک ویو چل رہی ہے گلوبلی, اور پاکستان میں بھی ہٹ کیا. اسمال بزنسز پہ بہت ہٹ ہوا, ریٹیل بزنس پہ بہت ہٹ ہوا. آپ کے بزنسز پہ اسپیشلی آپ کو کیونکہ سپلائی چین گلوبل بریک ہو گئی, آپ کا جو امپورٹس تھیں وہ سارے جہاز روک گئے, سارا گلوبل سپلائی چین بریک ہو گئی. آپ کو کیا ہٹ پڑی, کیا کرائسس آپ کو آیا, اور آپ کے ارد گرد جو آپ کے وینڈرز یا جس کو کہتے ہیں کہ ایک آپ کا جو ایکو سسٹم آف دا بزنس ہوتا ہے, کیا امپیکٹ آیا اور کیسے آپ نے اس کو فیس کیا, کیسے کم اپ کیا, کوپ اپ کیا؟ اس میں دیکھیں اگر تو اف یو ٹاک اباؤٹ ایٹ اے مائکرو لیول, ٹھیک ہے, وی ور فارچونیٹ انف کہ ہمارے انڈیویجول پروجیکٹس اس کی وجہ سے سفر نہیں ہوئے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کی پرابلی وی ور جسٹ فارچونیٹ انف کہ دیٹ ڈڈنٹ ہیپن, کیونکہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ہوتے ہیں کسٹمائزڈ پروجیکٹ. سو وی امپورٹ دا اکوپمنٹ بیسڈ آن دا پروجیکٹ اٹ سیلف, رائٹ. اور پروجیکٹ کی اسٹرکٹ ٹائم لائنز ہوتی ہیں دیٹ وی ہیو ٹو میٹ. تو ہمارے بس کچھ پروجیکٹس جو اس ٹائم تھے بھی, کچھ ہماری اکوپمنٹ ریلیز ہو چکی تھی پینڈیمک سے پہلے, اور کچھ ہماری اکوپمنٹ مینوفیکچرنگ میں تھی, تو وہ ٹائم لائنس کا کوئی اتنا فرق پڑا نہیں, بٹ فرق پڑا آن اے بگر میکرو لیول. اس میں یہ تھے کہ ڈیفینیٹلی وہ 2-3 مہینے کا جو گیپ تھا وہ ہمارے لیے اس لیے بڑا کریٹیکل ہے بیکاز ہم پروجیکٹس میں وی آر ورکنگ آن اے ویری ٹائٹ لائف سائیکل آف دا بزنس, رائٹ. تو ہمارے پروجیکٹ جا رہے ہیں, ہمارے رننگ بلز جا رہے ہیں, وی آر گیٹنگ پیمنٹس, وی آر میکنگ پیمنٹس. تو یہ جو 2 مہینے کا جو گیپ آ گیا نا, اس میں ہماری آبلیگیشنز ٹورڈز آور سپلائر تو انٹیکٹ تھی, لیکن ہمارے جو انکمنگ تھی وہ دیٹ واز لارجلی امپیکٹڈ. تو وی ور فارچونیٹ کہ وی ایون کیٹر ٹو دیٹ آلسو. اوکے, تو اب سچویشن از لائک دس کہ ناؤ دس تھنگس ہیو اسٹارٹیڈ گیٹنگ بیک ٹو نارمل, اور وی ہیو اسٹارٹیڈ سیئنگ مور پروجیکٹس کمنگ ان. تو امپیکٹ تو ہوا ہے بزنس میں, لیکن وی ہیو مینیجڈ اٹ in a quite a bit of way. Very good. This is how it is. عمران آپ بتائیں, کرسٹنٹ کیونکہ آپ تو بیسیکلی اکوپمنٹ دیتے ہیں, آپ ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کے
کمپیٹیٹرس کو بھی سپلائی. آپ کا کووڈ کا 19 کا بزنس پہ کیا امپیکٹ ہوا؟ اور بینگ اے لیڈر, بزنس لیڈر, کیونکہ الٹیمیٹلی یو آر لیڈنگ اے بزنس, تو اس کرائسس کو کیسے مینیج کیا؟ سب سے پہلے تو مارچ کے اندر جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی, جی سب سے پہلے تو جنوری فیبرری میں ہمارے جتنے بھی, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ کافی ہمارے آلدو کہ ہمارے کافی سپلائرز یورپین بھی ہیں, بٹ مینوفیکچرنگ فیسلٹیز آر ان چائنا, تو بیسڈ آن دیٹ کافی فیکٹریز جو ہیں وہ دے کلوزڈ. ہماری سپلائی لائن, ہمارے سپلائی چین کے ایشوز کافی کریٹ ہو گئے. دین مارچ میں کووڈ کی وجہ سے چونکہ ہم لوگ ایئر کنڈیشننگ میں ہیں, تو مارچ اپریل از دا ہائٹ آف آور سیلس, یعنی ہماری 50% سیلز جو ہیں پورے سال کی وہ مارچ اپریل مئی کے اندر ہوتی ہے. تو مارچ اپریل وی ور کلوزڈ, تو مارچ واز ریئلی بیڈلی ہٹ. لیکن میں اور میرے فادر جو ہیں ایسن, ہم لائک وی ور میٹنگ ایوری سنگل ڈے کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ تھا کہ دیکھیں جو سامان آپ کے پاس پڑا ہے دیٹ از فائن, but the most important thing is to have the cash flows, and cash flows in a way to manage your obligations towards your suppliers, کیونکہ جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے وہ تو کرنی ہے at the end of the day. Thank God we were able to manage all our payments in time. ہم نے اپنی بزنس فلاسفی چینج کی, ہم نے کچھ مینیج اس طرح سے کیا کہ we were able to sell more on cash. کچھ ہم نے پرائسز کے اندر کچھ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو چینج کر کے, اینڈ تھینک گاڈ وہ جو اپریل مارچ کا جو ایک مہینہ جس میں کافی ذرا ہمیں سیٹ بیک ملا تھا, جیسے ہی ہم اپریل مئی میں آئے تو وی ور ایبل ٹو سیل کوائٹ ان بگ نمبرس. سو وی ور ایبل ٹو کم آؤٹ آف دیٹ ہارڈ پوزیشن ان بائی اینڈ آف مئی اور سم تھنگ لائک دس. سو تھینک گاڈ وی ور فارچونیٹ انف. میں جب بھی کسی کو بتاتا ہوں تو ایوری ون از tells me the same that you are fortunate enough کہ thank God کہ آپ کو کوئی ایسا کوئی بڑا کرائسس نہیں فیس کرنا پڑا. The most important thing جو کہ میں نے اس دوران کرائسس کے اندر فیل کی کہ one has to have strong nerves, اور آپ کو اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہے to see what actually is happening across the world. تو we were able to do it. اور ایک بہت بڑا کرائسس آیا جاب لیسنس کا, کمپنیوں نے لے آفس کی, ایک اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے اپنی سروائیول کی گیم تھی سب میں, اس میں کوئی لائکس اینڈ ڈس لائک نہیں تھا, چوائس نہیں تھی. تو اور ارد گرد آپ کو پتہ ہے ایون کہ اسی کرائسس میں اسد عمر ہمارے منسٹر پلاننگ سے جب کسی ایک جرنلسٹ نے کوشچن کیا کہ سر ہاؤ مینی پیپل لیڈ آف یا جاب لیس ڈیورنگ دس پینڈیمک, تو ہی سیڈ وی ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹا, ہمارے پاس تو انفارمیشن ہی نہیں. لیکن آپ جب ریئلٹی میں دیکھتے تھے تو آپ کو بڑی ہاریبل تھی, کمپنیوں نے لے آفس کی, سیلریز ہاف کر دیں. بالکل ایسے. آپ کی کمپنی کی کیا بیسٹ پریکٹسز رہی, آپ کے جو کلائمیٹ کے اندر کتنے اسٹاف اور آپ نے کوئی لے آفس کیا, یا کئیوں نے تو ری ہائرنگ بھی کی, مطلب اپنی ہائرنگ کی کیونکہ ان کا کچھ ڈیمانڈ کریٹ ہوئی. واٹ از یور ان یور سینیریو؟ جیسا جب اس طرح کا پینڈیمک آتا ہے نا, تو the most important thing is کہ you have to look at the bigger picture. Okay. So you have to save the employment of of all the people in the company, even if it has to come at an expense of a few people, right? So you have to look at a bigger picture. لیکن الحمدللہ ہمارے بزنس میں ایسا ہے کہ we didn't have to take that big of a tough decisions. Although ہم نے کچھ اس میں دیکھا, ہم نے سوچا بھی, لیکن ایونچولی اگر جو ہم نے کچھ ڈیسیشنز لیے بھی, وہ اب جو بزنس ہمارا بہتر ہونا شروع ہوا تو وی ہائڈ بیک دوز پیپل. سو دس از ہاؤ وی مینیج. مطلب آپ کے وہ جو اسٹاف تھا جی, آپ نے دے آر اسٹل ورکنگ ود یو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے, دس از دی کرکس آف دی اسٹوری. دس از دی کرکس آف دی اسٹوری. اوکے عمران, آپ کی کمپنی کے حوالے سے کیا ہمارے یہاں پر آپ کی امپلائز کتنے ہیں, ٹوٹل ایچ آر کتنا ہے ہمارے پاس, اور ریگولر ملاب ہمارے پاس آل ٹوگیدر کریسنٹ کارپوریشن پہ اپروکسیمیٹلی کوئی 100 لوگ ہیں, اور یہ ہمارے پاس کوئی اٹس اراؤنڈ 50, سو آل ٹوگیدر اٹس 100. بڑی اسمارٹ کمپنی ہے آپ کی, کیونکہ آپ میں مینوفیکچرنگ نہیں ہے جس میں بالکل ایسے ہی لارج نمبر آف, کیونکہ آپ کا تو ٹریڈنگ ہے یا آپ کا وہ بالکل بزنس ماڈل ڈفرنٹ ہے. ہمارے جو تھے, ہم نے تھینک گاڈ ہم نے کسی کو لے آف نہیں کیا, ہم نے سیلریز بھی ٹائم کے اوپر دیں, بلکہ ڈیورنگ پینڈیمک ہی رمضان آیا تو ہم ہر رمضان پہ ہم ایک پوری سیلری بونس بھی دیتے ہیں, ہم نے وہ بھی سب کو دیا, اور وی ڈنٹ فائر اینی بڈی. زبردست. ایسا ایک بات بتائیں کہ جب کرائسس آ جائے, گلوبل ایک ریسرچ ہوگی اسی ڈیورنگ پینڈیمک لیڈرشپ کے اوپر, جی, نو کمنگ ٹو دا ینگ لیڈرشپ کے اوپر میں بات کروں گا. پلیز شیئر ود اس کہ واٹ آر دا 3 کور کمپیٹنسز
فار اے لیڈر آئدر از اے لوکل لیڈر اور گلوبل لیڈر. جب کرائسس آتا ہے تو لیڈرشپ اوپر کی آتی ہے باہر سامنے کہ ہاؤ ڈو یو مینیج دا کرائسس. تو 3 competences 3 skills ٹو اوور کم دا کرائسس. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پیشنس اینڈ پرسسٹنس فار اے لیڈر. جی اگر آپ کے پاس پیشنس پرسسٹنس نہیں ہے when you're sitting at the top position, ٹھیک, so you cannot really essentially if you don't feel confident, then you cannot instill confidence in the people working for you. True. So the most important thing is that you must have those nerves to sustain the crisis. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. پھر اس کے بعد آپ کی there are multiple other things. You need to have flexibility to change, to adapt, to اس میں even if you have to take some tough decisions, you need to do that because you need to look at the bigger picture, right? تو یہ essentially جو ہے نا اس میں having important nerves I can see is سب سے زیادہ اسٹرانگ آپ کے پیشنس ہونے چاہیے, نروس ہونے چاہیے. آپ کا جو ریزیلینس اینڈ ٹالرنس لیول ہے وہ ایک ہائر لیول. بالکل. اینڈ دین یو نیڈ ٹو ہیو سم سارٹ آف اے فلیکسیبلٹی ان یو. اگر آپ کی آرگنائزیشن بہت ریجڈلی اسٹرکچرڈ ہے تو پھر آپ کے لیے وہ ڈیسیشنس لینے بہت مشکل ہوگا, اسپیس نہیں ہوگی آپ کے پاس. تو ہم نے شروع سے اپنی آرگنائزیشن بہت فلیکسیبل بنائی. وی ڈونٹ ہیو دیٹ that hierarchy of that sort of a chain of command. So we are very flexible, and this is a big key to our success also, कि we are able to do things much faster. We are able to take decisions much faster. So having that flexibility is another key important factor for a leader, for a business leader. عمران, آپ نے تو باقاعدہ طور پہ ایک دنیا کی ون آف دا ٹاپ یونیورسٹی سے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنل سائیکالوجی پڑھا ہے. آپ بتائیے گا کہ کسی آرگنائزیشن میں جب کرائسس آ جائے, اوکے, یہ تو اس کو کیا واٹ آر دا 3 steps ٹو مینیج ڈیورنگ دا کرائسس ان آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کانٹیکسٹ, وہ کیا چیزیں ہیں سر؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے امپورٹنٹ, جیسے ایس این نے بھی کہا, اٹس دا ایبلٹی ٹو چینج, that is being flexible, adaptability. That is the only species that survive who has a adaptability skills, yes. Otherwise they will be abundant. This is the most important. World is changing so fast کہ overnight چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں اکثر کہ مڈل ایسٹ جتنے بھی گلف ریجن ہیں انہوں نے قطر سے تمام بزنس ریلیشنز ختم کر لیے. تو the world is changing so fast کہ leadership has to be intact with all the these important traits. So one should be flexible. Secondly, most important, جو کہ آپ سے میری اکثر گپ شپ ہوتی رہتی ہے, emotional intelligence. You should be able to make right decisions at the right moments. You should not be carried away with your emotions. That is the most important thing. تو جیسے you need to see the bigger picture. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک کرائسس کے اندر, جب آپ ایک کرائسس کے اندر ہیں تو ہاؤ ٹو مینیج یور سیلف, ہاؤ ٹو مینیج یور ٹیم, ہاؤ ٹو مینیج یور آپریشنس, اینڈ یو ہیو ٹو چینج اٹ ود دا چینجنگ سرکمسٹانسز. سو لیڈر کے اندر سب سے پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ میرے نزدیک وچ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از ہمبلنس. One has to be humble. جم کالنس. اور اگر آپ ہمبل ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پاور ہے جو کہ آپ کے لیے ہیلپ کر رہی ہے, تو آپ پھر رائٹ ڈیسیشنز بھی لیتے ہیں, اور جب رائٹ ڈیسیشنز لیتے ہیں تو پھر آرگنائزیشنز دے ڈو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سروائیو. زبردست بتائی بات. ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی آپ نے. ایک آپ تو نوجوان ہیں یار ایسا, اور بہت جلدی بندہ اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا ہے, اور جس فیلڈ میں آپ ہیں اس کے اندر کیونکہ ایگزیکیوشن ہوتی ہے کسی پروجیکٹ کی, ایک پورا ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, میٹ کرنا ہوتا ہے, اور ایکسپیکٹیشنس لیول کلائنٹ کا آپ کے حوالے سے ہائی ہوتا ہے, اور لوگ ڈیلیور نہیں کر پاتے, تو ایک نیچرلی ایک آؤٹ کم ایک فرسٹریشن اور ایک اینگر ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو مینیج یور اینگر اینڈ فرسٹریشن سچ کائنڈ آف, اور ہاؤ ڈو اپلائی یور EQ اسکلس؟ جیسے ہم لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے, تو ون آف دا ٹریٹس آف اے لیڈر is how to perform in pressure situations. This is, اور دوسرا کہ how to handle difficult people. how to handle difficult people. That is another challenge. And how to handle people just generally. Yes, so pressure تو لوگوں سے آتا ہے. تو
دیکھیں ہمارے بزنس میں تو پرٹیکولرلی دس اپلائز دا بزنس That is our اسمارٹ reason. کلائمیٹ. Yes, yes. تو اس میں دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از کہ مطلب just you need to stand your ground sometimes, you know, and you have to take in the pressure, you have to absorb it. اور you know it's a learning process. یہ چیز کوئی you know یہ کوئی اپنے اندر لے کے یہ چیز کوئی پیدا نہیں ہوتا. تو you learn through an experience for this. تو جب ہم نے کمپنی اسٹارٹ کی تو we had to face a lot of issues in terms of, you know, میں یہ کہتا تھا کس طرح کا بزنس ہے اس میں. تو you know every day you have to hear you know those such things because we deal with contractors also, right? تو لیبر ہوتی ہے ہماری جو کہ پروجیکٹس میں ہوتی ہے, اور پھر ٹائم لائنس میٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ. کلائنٹس کی کال آ رہی ہیں یہ وہ. تو پھر ہم نے اپنی آرگنائزیشن کو ایک اسٹرکچر بھی ڈیفائن کیا اس طرح کہ ہم نے ایگزیکیوشن ٹیم ڈفرینٹ بنائی تاکہ مجھے اب اسینچلی کبھی کالز آتی ہی نہیں ہے ڈائریکٹ, وہ یو نو پروجیکٹ مینیجر کے لیول پہ ہی کچھ پریشر ایبزارب ہو کے آگے پروسیڈ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم زیادہ میچیور بھی ہو گئے ان اے وے کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ کون سے ٹریگر پوائنٹس ہیں جہاں سے یو نو وی کوڈ فیس پریشر. تو ہم ان ٹریگر پوائنٹس کو آلریڈی وہیں پہ ان دیٹ اسٹیج اونلی وی نیوٹرلائز دیم. تو ایک تو پریشر لینے کی کیپیسٹی بھی ہماری بہتر ہو گئی in that regard, اور دوسرا کچھ پریشر کی انٹینسٹی بھی کم ہوگی ایز وی لرن تھرو دا ایکسپیرینس ان دس بزنس. زبردست. مجھے ایک بات بتائیے, اب یہ ہارڈ کور کوشچن ہے, یہ سافٹ اسکلس کے ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ ایک بہت بڑی اسکل ہوتا ہے کسی کمپنی کے سی او کا یا ہیڈ کا یا جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کی فائنینشیل اس کی ایکیومن ہے, اس کی کیش فلو مینجمنٹ اسکلس ہیں. کیونکہ جب کرائسس آتا ہے اور آپ کے پاس سیلریز کو یا پیبلس جسے کہتے ہیں اس کے لیے آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں, اور اوپر سے آپ کا جو کسٹمر سے ابھی ریکوری آنی ہے, اور کسٹمر بھی بیچارہ آپ کا موبائل آف کر کے بیٹھ جائے. تو کیش فلو کی کیا امپورٹنس ہے کرائسس میں بزنسز کے, کیسے آپ نے اوور کم کیا؟ یہ آپ کا کوشچن ہمارے بزنس کے لیے جو جس بزنس میں اسمارٹ کلائمیٹ ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز وی آر ان پروجیکٹس بزنس, رائٹ؟ پروجیکٹس رک جاتے ہیں, ہولڈ ہو جاتے ہیں, یو نو پیمنٹس ڈیلے ہو جاتی ہیں, ریکوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو اس میں ایسا ہے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹیکنگ اے کیلکولیٹڈ رسک. اوکے, آپ جب پروجیکٹ ون کر رہے ہیں تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم آپ نے پروجیکٹ لینا بھی ہے. آپ کے کمپٹیشن میں لوگ ہیں who are offering better terms, but then you have to get the project in your terms also, managing your risk also. تو ان سب چیزوں کو آپ بیلنس کر کے پروسیڈ کرنا ہے. اب اس میں ایسے ہے کہ ہم we have a capacity, I guess, to take more risk, probably because I can say as compared to some other companies, we are quite comfortable in terms of cash, right? تو اس لیے ہم تھوڑا رسک زیادہ لے لیتے ہیں, اور وہ اگر ہماری کیلکولیشن کے مطابق چیز مٹیریلائز نہ بھی ہو تو مے بی وی آر ایبل ٹو ایبزارب اینڈ اسٹل میٹ our commitments, you know, providing that. تو اگر تو آپ کو کیش کنسٹرینٹس ہیں تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو ٹیک اے کیلکولیٹڈ رسک. بہت کمپنیز اسی لیے بینکرپٹ ہو جاتی ہیں if they are making profits, but they run out of cash. تو this is how it is. مجھے عمران آپ سے یہ سوال کرنا ہے کوشچن, کیونکہ آپ نے آرگنائزیشن پڑھا بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں, مطلب آپ پریکٹیشنر ہیں, اب یو آر ناٹ اے پروفیسر آف اے یونیورسٹی. اب یہ بتائیں کہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے جب کرائسس آتا ہے تو آپ کے لیے سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے کیش, ان کی سیلریز ٹائم پہ مل رہی ہیں. سیکنڈ, ان کی انسپریشن, ان کی موٹیویشن, اس کو ہم ایچ آر میں انگیجمنٹ کہتے ہیں. یو نو آپ کی کیا انٹروینشنس ہیں, کیا اسٹریٹجیز ہیں انگیجمنٹ کی ایٹ کرسنٹ کارپوریشن؟ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو انگیج کرتے ہیں, ایک موٹیویشن ان کا لیول مینٹین رہتا ہے, کیا ان کی چیزیں ان کو آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو بہت بڑا یو نو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ از دا کی. آپ بڑے سے بڑے سافٹ ویئرز لگوا لیں, آپ ہم لوگوں نے ایسے پی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, آپ اوریکل کر لیں, جو مرضی کر لیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از پیپل ہو آر گوئنگ ٹو یوز اٹ. اور اگر وہی یوز صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے تو یو نو یور آرگنائزیشن ول کولیپس. تو ہیومن ڈیولپمنٹ از دا کی فار اینی آرگنائزیشن. ہمارے لیے بھی, بیکاز وی آر پرائمریلی سیلس کمپنی, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وی آر بیسکلی این انجینئرنگ کمپنی. وی سیل سولوشنز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, اور وی آر ناٹ جسٹ ٹریڈنگ کمپنی, وی آر یو نو سولوشن پرووائڈر.
تو ہمارے لیے انجینئرس کو اپنے سیلس کے لوگوں کو موٹیویٹ رکھنا اٹس ویری امپورٹنٹ, پرٹیکولرلی ڈیورنگ دا ٹائمز وین دیر واز پینڈیمک, اینڈ ڈیورنگ دا پینڈیمک دے ور اسٹیئنگ ایٹ ہوم, تو ایک موٹیویشن لیول ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو وٹ وی آر ڈوئنگ کرنٹلی ود آل آور سیلس ٹیم, ایک تو ہم ان کی پراپر ٹریننگس ارینج کرواتے ہیں, اٹس ہمارے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہے. سیکنڈلی آل مائی سیلس گائز دے کین اپروچ می اینی ٹائم فار اینی میٹر, ٹھیک ہے, دیٹ از کوئی ہمارا کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے کہ نو بڈی کین اپروچ می, سو دے کین اپروچ اس, اٹس ویری وی ہیو گاٹ اے فلیکسیبل اسٹرکچر, ٹریننگس. اینڈ دین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو میں ہمیشہ اپنے بندوں کو بھی سکھاتا ہوں کہ سافٹ اسکلس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا سیلس ٹیم. اگر اف دے نو کہ سچ بولنا ہے, سیلس کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا ہے, آنیسٹی سے کام کرنا ہے, جو چیز ہے وہ وہی چیز ہے, کوئی سیل کرنے کے لیے کوئی بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا ہے, تو اگر میں انہیں یہ چیزیں بتاؤں گا تو دے ول بی لوئل ٹو می, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ چیز انہیں موٹیویٹ بھی رکھتی ہے, بیکاز دے نو دے آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, دے آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ناٹ ایتھیکل. تو وٹ آئی بلیو از کہ ہمارا جو کام ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں کریسنٹ کارپوریشن پہ بھی اور اسمارٹ کلائمیٹ پہ بھی, وی آر motivating our sales guys, but at the same times we are also educating them how to be ethical, how to be good humans at the end of the day. That's a key point کہ business جو ہے ethics the key nowadays. سر آپ مجھے یہ بتائیے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ ان کو یہ انٹروینشنز ہیں سیلس کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور یہ اویلیبل ہیں اور یہ ٹرانسپیرنسی ہے, ان کی ایکسیسیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ٹاپ پہ. آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی آپ کے پاس کوئی, آپ خود ماشاء اللہ نوجوان ہیں اور مجھے اسی بات پہ خوشی ہو رہی ہے, جب آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے یونیورسٹی کا گریجویٹ, اب آپ نے لوکل اور گلوبل لیول بیسٹ یونیورسٹی سے خود پڑھا ہوا ہے اور پھر ایک سائڈ پہ بزنس کر رہے ہیں, جب آپ کے پاس بچہ سی وی لے کے آتا ہے, یہ سوال میں اس کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں, بچوں کے پاس اچھے خوبصورت سی وی آ گئے, انگریزی بھی بول لیتے ہیں, لیکن ان کے جو کمپیٹنس گیپ بہت بڑا ہے. ہاں جی, آپ کون سی 3 کور کمپیٹنس دیکھتے ہیں اور اپنا ان کو ہائرنگ ڈیسیژن کرتے ہیں؟ دیٹ از ویری کی کوشچن. دیکھیے when it comes to organizational development, جی تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ایسوسیٹڈ, آپ کی ٹیم کون سی. اگر آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے تو no matter what good of a business idea you have, right, it will go down under water. تو having a good loyal team is very important. اب اس میں unfortunately ایسا ہے کہ جب بھی لوگ سی وی لے کر آتے ہیں تو نارملی جو بزنس لیڈرز ہیں وہ ان کو ایویلیویٹ کرتے ہیں آن دیئر پرفارمنس, رائٹ, آن دیئر کیپیبلٹی ٹو میٹ دا ٹارگیٹس. اس کے ہم نے میٹرکس بھی بنائے ہوئے ہیں, ہم یونیورسٹیز میں بھی پڑھتے ہیں, HR کے کورسز میں بھی ہوتے ہیں کہ اس کے ٹیسٹس بھی کافی آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں, رائٹ, کہ وٹ از دا کیپیبلٹی آف اے پرسن دیٹ ہی ول میٹ دا ٹاسک دیٹ is assigned to him. تو اس کے تو ہمارے پاس بڑے ایٹریبیوٹس ہیں, لیکن how do you manage the loyalty of a person? very big question. تو یہ اس کی ہمارے پاس کوئی میٹرک ہے نہیں. تو اسینشلی میں 24 لاکھ والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کووڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس لیے نا بے وفائی کا بھی ٹیسٹ کریں کہ یہ کتنا بندہ وفادار ہے یا اس کے اسکیل پہ کیا ہے. a good balance between these two things is very important, right? تو I personally would prefer, اگر میرے پاس 2 بندے آئیں جس کا one person has a very high capability of meeting the target اور دوسرا بندہ which is high in loyalty but does not have that skill set to meet the same as the other guy, so I would choose the one who is who has a bigger matrix of in terms of loyalty. تو that match is very important. آپ نے بڑی پیاری بات کی. ہمارے استاد تھے خواجہ امجد سعید صاحب, ہمیں وہ ہیلے کالج اور آئی بی اے کے ڈین ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے. وہ اکثر کہا کرتے تھے پاکستان میں HR کے ریلیٹڈ 2 ہی مسئلے ہیں. نمبر 1 کام کا بندہ نہیں ملتا, نمبر 2 اگر مل جائے تو بھروسے کا نہیں ملتا. ہاں جی, ایسے کی ورڈز تھے آج تک, وہ آپ نے وہی بات بالکل خوبصورت الفاظ میں بیان کی. احسن عمران, اب آپ سے 2-3 کویشچنز ہیں. یہ زندگی میں سب سے بڑی جو اسکل ہے کسی بھی CEO کا, کسی بھی مینیجنگ ڈائریکٹر کا یا لیڈر کا, وہ ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی ہے. ہم نے ایموشن انٹیلیجنس پہ بات کر لی, ہم نے لیڈرشپ پہ بات کر لی.
اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابیلٹی ٹو میک رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم. اوکے, ڈیسیژن میکنگ سے ہی آپ جو بھی آج ہوتے ہو آپ اپنے پاس ڈیسیژن کا نتیجہ ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں 2-3 کون سے مشکل فیصلے کیے ڈیسیژن یو آر رائٹ فرام ہیئر. اوکے, سب سے پہلا ڈیسیشن جو ہم نے کیا, جو میرے خیال میں ایک مشکل ڈیسیشن تھا میرے فادر کے لیے اور ہمارے لیے, بیکاز ایک تو یہ کہ جب وین ایسن کیم تو ہم وی وانٹیڈ ہیم ٹو ورک ایٹ کرسن کارپوریشن. تو دین وی فار 1 year وی ور in a fix کہ what to do, and then finally we decided to go into a different field. اچھا, میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ it's a very it was a risky decision for us because the most important thing کہ اس کے جتنے بھی competitors ہیں وہ سب ہمارے customers ہیں. تو ہمارا جو ایک پیرنٹ بزنس ہے, we didn't want کہ یہ جو ہمارا پیرنٹ بزنس کی سیلز ہے یہ ڈسٹرب ہوں. Having said that, we also wanted to go into that field. تو فائنلی آفٹر ہم نے کافی ڈفرینٹ وینچرس کے اوپر غور کیا, بٹ دین وی ڈیسائڈیڈ کہ ہمیں اسی فیلڈ میں جانا چاہیے. دس واز فار می اٹ واز اے ڈیسیشن. لیکن میرے فادر نے ایک ہی از مائی آئیڈیل, تو انہوں نے جب یہ ڈیسیشن لیا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے سیڈ کہ یار عمران, پاکستان میں بہت کم کمپنیز ہیں جو کہ ایتھیکلی بزنس کر رہی ہیں اور جن کی نارمز بڑی اچھی ہیں. تو وی آر ون آف دوز کمپنیز. تو ہیو ٹرسٹ ان یو کہ اگر ہم یہ وینچر کریں گے بھی تو اس کے کمپیٹیٹرز بھی ہمارے پاس آئیں گے. اینڈ اٹس سو ٹرو کہ آج بھی اس کے کمپیٹیٹرز وہ ہمارے پاس ہی آتے ہیں, ہم اس سنبھال کے جاتے ہیں. تو دس واز اے ہارڈ ڈیسیژن ٹو میک. اندر ڈیسیژن دیٹ وی میڈ دیٹ واز ڈیورنگ دا پینڈیمک. اوکے, دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ پینڈیمک اٹ واز بیسکلی این اپرچونیٹی فار اس. آئی ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی بیکاز آئی تھنک وی ہیو لرنڈ اے لاٹ, اینڈ آئی تھنک یور اسمارٹ کلائمیٹ اینڈ کرسن کارپوریشن ہم لوگوں نے اس میں گرو کیا ہے. اینڈ وین آئی سے گرو اٹ مینس ڈیسیشن میکنگ, ورکنگ انڈر پریشرس. وی ور ان اے فکس بیکاز ہمارے ایکسپینسز بہت زیادہ تھے. We wanted to decide کہ whether to go on a very low profile or whether to work on the same level to look for brighter future. تو میں احسن کو ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا, جب بھی یہ جیسے اس نے کہا بھی کہ میں کس بزنس میں آگے ہوں, یہ تو میں نے احسن کو ہمیشہ یہ کہا کہ احسن ڈونٹ say bad words about the business you are dealing in. ہمیشہ say good things about the business because تبھی ایک برکت کا بھی کانسیپٹ ہے, and then things all the positive forces will be with you at the end of the day. تو وی ڈیسائڈیڈ کہ ہم نے ایک لین آرگنائزیشن کے لیے نہیں جانا. وی ول ورک فار دا سیم اسمارٹ آرگنائزیشن لائک وی آر رائٹ ناؤ. ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرنا ہے, ہم نے خود بھی موٹیویٹ رہنا ہے اور ہم نے اپنی ٹیم کو بھی موٹیویٹ رکھنا ہے. اینڈ ہارڈ ٹائمز دے کم اینڈ گو بٹ یو لرن تھرو دوز ہارڈ ٹائمز. تو وی ہیو لرنڈ. تو یہ دس واز اٹ واز ریئلی اے ہارڈ ڈیسیژن فار اس ناٹ ٹو لیٹ the people go because کافی financial burdens بھی تھے اور یہ سب بھی تھے, but at the end of the day we were able to handle this stress really well اور thank God کہ ہم اس میں سے نکلے بھی. ایسا کبھی کبھار غصہ بھی آ جاتا ہے اور اسٹریس بھی ہوتا ہے بزنس میں. آپ جیسے کووڈ میں اس سے پہلے بھی آپ نے بڑی گڈ ایکسیپٹ کیا کہ پہلے 6 مہینے تو کوئی بزنس زیرو بزنس ہوا. تو ایسی سچویشن جب آتی ہے کہ نیچرلی اسٹریس از اے فیکٹ آف لائف, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جاگنگ کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, یا پھر کوئی نمازیں پڑھتے ہیں, یا کوئی باہر نکل جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بزنس لیڈرس کے لیے ایک بریک از ویری امپورٹنٹ. اوکے, ایک تو جو ایک بریک اگر ملتی ہے نا اوور دا ویکینڈ اور وین یو گو آن اے ویکیشن اور سم تھنگ, تو ایک آپ کو کچھ ٹائم ملتا ہے آف بزنس ٹو تھنک اباؤٹ دا بگر پکچر. کہ آپ روز آفس میں جاتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بندہ اتنا بزی ہو جاتا ہے, مائکرو مینجمنٹ بن جاتا ہے کہ تو اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لک ایٹ تھنگس فرام ایون آؤٹ آف باکس نہیں ہو پاتا, آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں آتی. تو ایک تو ٹیکنگ کانسٹنٹ بریکس از ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا آف کورس ایکسرسائز, ورکنگ آؤٹ از ویری امپورٹنٹ. اس میں تو میں نارملی تو کافی آئی ایم ویری یوزول ان ورکنگ آؤٹ. میں نے اب گھر میں ایک جم بنایا ہوا ہے چھوٹا سا بیسمنٹ میں, ماشاء اللہ. تو آئی ورک آؤٹ لائک at least 4 times a week. تو
Working out is important. اس سے بھی آپ کا سارا غصہ اسٹریس ریلیز ہو جاتا ہے. taking important breaks. اور پھر I think having a good family is important. رات کو جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ already stressed out ہیں, and then in home if you don't get a good environment, so the next day it will, that the situation will just get worse. True. So if you get home after a stressed day اور پھر you find a good environment at home, تو پھر آپ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. the next day you start with a new sort of enthusiasm. عمران, اسی طرح میں آپ سے بھی کوشچن کروں گا کہ اور یہ آپ نے آنیسٹ آنسر دیا, ٹھیک ہے, اور سچ بولنا ہے, سچ کے سوا نہیں. جب چھوٹا بھائی آپ کا ماشاء اللہ پڑھ لکھ کے باہر سے آ جائے, ایک سب سے بڑا انسان کے اندر ایک ایموشن آتا ہے, وہ کنفلکٹس آتے ہیں, وہ جیلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے, چاہے وہ دوستوں سے ہو یا اپنے گھر والوں سے بھی ہو. تو چھوٹا جب بڑا ہونے لگتا ہے, جب اس کو زیادہ کامیابی ملتی ہے, تو وہ کوئی فیلنگ آتی ہے کوئی ایسی کہ یار یہ دیکھو جی, یا کوئی کنفلکٹس آتا ہے ایسا کہ اس کو آپ مینیج کرتے ہیں, یا بالکل ہر چیز اچھا ہی ہوتا ہے؟ ابھی تک تو ہر چیز الحمدللہ شکر اللہ کا اسٹرکچر ایسے وہ تو نہیں ہوتا, ورنہ بھائیوں میں آپس میں ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہے, میں نہیں ہوں, اور یہ فیملی اور بزنس کے اوپر بہت جو ہے نا وہ ہم ڈیولپ نہیں کرتے اپنی سکسیشن پلاننگ اپنی. میں یہ سارا کریڈٹ دوں گا اپنے پیرنٹس کو, اپنی مدر کو, اپنے فادر کو. دے ہیو براٹ اس اپ لائک دس کہ کبھی الحمدللہ کبھی کوئی سچ فیلنگ مجھے بھی نہیں آئی, اسے بھی نہیں آئی. وی آر ٹوگیدر الحمدللہ, شکر اللہ کا. شادیاں دونوں کی ہو گئی ہیں. جی جی بالکل. when the goals are common, ہاں, تو پھر کہ eventually you have to get there together. If the goals are separate تو پھر یہ conflicts ہم ایسے کریں گے آپ کی نا, کیونکہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں بھی ہو جاتی ہیں پھر بھائی تو ٹھیک رہتے ہیں, بیگموں کے آپس میں پھٹے پڑ جائیں تو بعد مسئلے ہوتے ہیں. بزنس سیپریٹ لٹرلی آئی ہیڈ کیس اسٹڈی. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. دس از ٹرو فیکٹ. اس نے کہا جہاز میں کہا 4 ڈائریکٹر تھے کمپنی کے, تو 10 بلین کی کمپنی ان کی بہت بڑا. میں ان کو ایک پوربن لے گیا رجسٹریشن کروانے ٹریننگ کو, تو ٹریننگ ہونے کے بعد نا جب شام کو بیٹھے نا, چاروں ڈائریکٹر پلس ان کے کوئی 30-40 HODs تھے اور سینئر مینیجرز تھے, پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے. تو کنکلوژن اینڈ پہ نکلا کہ جہاز ٹریننگ بہت اچھی, سب کچھ اچھا تھا. 1 گھنٹہ کیونکہ ان کی بیگ میں بھی ساتھ تھی, فیملی بھی ساتھ دی ہوئی تھی, ہم ادھر اسٹے کر رہے تھے ہوٹل میں. یہ جہاز ایک نا کلوز روم نا ایک آپ نے سیشن کرنا ہے. وہ کیا, صرف آپ ہماری 4 بیویوں کو آپ کے ساتھ بیٹھیں گی, آپ نے ان کو بھی ٹریننگ کرانی ہے. اور یہ آپ کو یہ دیٹ از اے کی, آئی ایم سیئنگ ویری اوپن. یہ جہاز پلیز شیپ اوور بزنس, کیونکہ ہم دیکھیں ہم نہیں بات کر سکتے, جو آپ کے منہ سے نکلے گی نا اس کا اثر ہوگا. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں these are real issues. یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں بالکل بھی نہیں ہے, دیکھیں بتاتے بھی نہیں. Eventually you end up experiencing this. میں اور میرے فادر, آئی ایم فارچونیٹ انف کہ میں اسلم صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہوں, اپنے فادر کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. تو ہم یہ ہمارا اکثر ٹاپک ہوتا ہے سب سے پہلے تو کہ ہم ہاؤ ٹو مینیج. دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے, وائی وی ڈونٹ ہیو بگ کارپوریشنس, وائی وی ڈونٹ ہیو بگ بزنسز. اس کی ریزن یہ ہے ایک سرٹن لیول پہ جا کے ہمارے بزنسز ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اف یو ہیو 100 روپیز, تو the business empire you can build on 100 rupees is different from the business empire that you can build on 25 rupees or 50 rupees. ہم لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں. This is very important کہ آپ نے کارپوریشنز بنانی ہے, آپ نے بڑے بزنسز بنانے ہیں, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے فیملی بزنسز. ہمارے موسٹلی فیملی بزنسز ہیں, اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ 100% آف دا ٹائم بزنسز بڑے ہوتے ہیں, سم ٹائمس کانفلکٹ سے, اینڈ سم ٹائم بڑے اچھے طریقے سے ہاں وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. آئی تھنک اس کی سب سے بڑا, اور ہم اس کی ریزنز, میں اور میرے فادر ہم اکثر اس کی ریزنز ڈسکس کرتے ہیں. اس میں دیکھیں کافی ریزنز اس میں ہیں, لیکن میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ, اگین ہم لوگ صحیح بندے ہائر نہیں کرتے جابس کے لیے. ہم لوگ ڈیسیشن میکنگ پوزیشنز پہ بینگ ڈائریکٹرز ہم لوگ رہتے ہیں, ہم پروفیشنلز ہائر نہیں کرتے, ان کو ٹرین نہیں کرتے, ان کو اتھارٹی نہیں دیتے, اینڈ دین ہم لوگ بہت ایگوئسٹک ہو جاتے ہیں. میں نے کوئی بات کہی, ایسے نے برا منا لیا, ایسے نے کوئی بات کی, میں نے برا منا لیا. یہ ایگوئسٹک نیچر جو ہے نا, یہ بھی بیسکلی اٹ اینڈز اپ بریکنگ دا بزنسز. اور وائی وی ڈونٹ ہائر پیپل, بیکاز ہمارا ٹوٹل جو بزنس ہے اس کا جو وہ بیس ہی ٹیکس ایویژن کے اوپر ہے. ہم لوگ بیسکلی ٹیکس نہیں پے کرتے. دیٹ از وائی وی ڈونٹ ہائر
professionals. We don't hire professionals. We are the decision makers. We are egoistic people. At the end of the day, businesses हो जाते हैं. तो सबसे important चीज़ I believe कि हमारी गवर्नमेंट को टैक्स लेने नहीं आते, लेकिन हमारे बिजनेसमैन टैक्स देना नहीं चाहते. तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को, एक ट्रस्ट गैप है, अगर ये गैप किसी तरह से फिलअप हो जाए. सबसे पहले हम लोग वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द टॉप टैक्स पेयर्स, और वी बिलीव इन पेइंग वट एवर इज ड्यू. एंड द रीज़न मैंने तो ये देखा है कि हम ग्रो ही इसलिए किए हैं बिकॉज वी आर इनटू दिस. तो हमारा जो असल में पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है, अगर हम प्रोफेशनल्स लेना शुरू कर दें और हम लोग ट्रस्ट करना सीखें लोगों के ऊपर, तो मेरे ख्याल में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती हैं. तो अभी तक तो वी बिलीव कि हमें इस चीज़ में रहना चाहिए और बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए जाना चाहिए, बड़े बिजनेसेस के लिए जाना चाहिए. वी शुड ग्रो एंड वन शुड थिंक कि जो आप बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, यू आर ग्रोइंग एट द एंड ऑफ द डे. अगर एसन की ग्रोथ हो रही है तो मेरी ग्रोथ हो रही है. एसन आगे बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो एसन आगे बढ़ रहा है. एट द एंड ऑफ द पिक्चर आपने बड़ी प्यारी बात की. इसी तरह मैंने एक सीईओ का उनकी भी कंपनी की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है. उन्होंने एक कंपनी बिल्ड किया, 10 बिलियन की कंपनी उनकी माशाल्लाह है, एनुअल उनका रिटर्न है. तो मैंने उनसे पूछा कि आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है. तो नाजिया उनका जवाब था कि मैं अपने पेरेंट्स का सबसे बड़ा बागी बच्चा हूँ, नाफरमान बच्चा हूँ. मतलब मैंने कहा लोग तो कहते हैं मेरा वालिद मेरी इंस्पिरेशन है, आप तो उल्टा कह रहे हैं आज. तो कहता है यही तो सीक्रेट है सक्सेस का. आपने सवाल पूछा था, मैंने जवाब दे दिया. मैंने कहा थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें. तो बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मेरे वालिद एक शॉपकीपर थे, वो एक दुकान चलाते थे, हमारा बिजनेस था रिटेल का. तो वो मेरे वालिद ने ना छोटे होते मुझे साथ अपनी शॉप पे ले जाते थे और मुझे गले में बैठा देते थे. कहता बेटा गला नहीं छोड़ना. और मैं इसका बागी था. मैंने कहा भाजी आप किसी बंदे को बैठा दें, मुझे कोई सेकंड इसकी ब्रांच खोल लें, इसको ग्रो करने दें, इसका सिस्टम बनाने दें. मैं पढ़ लिख गया हूँ, आप नहीं पढ़ लिखे. तो कहता मेरे वालिद के साथ लड़ाई रहती थी. कहता नहीं बेटा तुम्हारे लोग ना खा जाएंगे तुम्हारा बिजनेस. कहता नहीं खाएंगे, हम ग्रो करेंगे. तो कहता आप मैं अगर बाप का नाफरमान बच्चा ना होता तो आज मेरे इतना बिजनेस ना होता, क्योंकि मैंने वो ट्रस्ट डेवलप किया. मैंने एक प्रोफेशनल 50,000 का अकाउंटेंट हायर कर लिया, एक सिस्टम में मशीन लगा ली, जो भी डेली सेल्स होती थी, ट्रांजैक्शन हमारे पास रिपोर्ट आ जाती थी. पापा जी कोई नहीं खाएगा, ट्रांसपेरेंसी है. ऐसे ही ठीक है. 1% चलो हर जगह हो जाता है, 2% जो लीकेज होता है, लेकिन 99% हमारा बिजनेस सेफ है. तो ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जब तक आप एक ट्रस्ट नहीं डेवलप करते अपने लोगों पे, आप ग्रो नहीं कर सकते. ट्रस्ट कल्चर हमारा अनफॉर्चुनेटली एंड ओनरशिप कल्चर इज मिसिंग इन द कंपनीज. सर लास्ट 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ऐसा आप बताएं कि व्हाट इज़ योर, माशाल्लाह आपने फेलियर भी देखा और 6 महीने कंपनी बना कर बैठे भी रहे और मार भी खाई और कोविड भी आ गया. क्या इस सारे इस सिनेरियो में रेसिपी क्या बनी ऑफ सक्सेस? 3 ingredients of success. Ingredients of success is firstly whatever you do, you need to have a purpose behind that. Okay. अगर आप का पर्पज़ नहीं है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, यू स्टार्टिंग अ बिजनेस जस्ट फॉर the financial aspect of it, तो फिर you eventually will not end up anywhere. और तो having a purpose behind everything is very very important. फिर with purpose then you link everything. Zabardast. So then when you have a purpose, you hire similar people who are having the same purpose, तो आपकी टीम भी के गोल्स भी आपके साथ अलाइन होते हैं. फिर आप अपने रिसोर्सेज भी अकॉर्डिंगली अपने पर्पस के मुताबिक मैनेज करते हैं, ना कि अपने फाइनेंशियल रिटर्न्स के मुताबिक. तो आई गेस हैविंग अ पर्पस in life is what is required. आपको मैं बल्कि इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर देता हूँ. हमने 4 P's बनाए हुए हैं जो आप बोल रहे हैं ना सक्सेस के, जो आपके साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं. वो है जी पर्पस, पैशन टू अचीव द पर्पस, एंड देन परफॉर्मेंस. खाली वही नहीं कि वादे हमारी हुकूमत की तरह वादे आवाज़, ठीक है, यू टर्न ले लें बाद में. तो फर्स्ट है जी पैशन, नहीं फर्स्ट पर्पस जो आपने बोला. सेकंड पैशन होना चाहिए उस पर्पस के साथ, और परफॉर्मेंस एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी. बिल्कुल ठीक है. ऐसे ही कन्वर्ट इनटू परफॉर्मेंस, कन्वर्ट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी. ये 4 पीस के साथ मॉडल पूरा हो जाता है. सर जी बिल्कुल. सर आप बताएंगे, आपका चेहरे पे एक मुस्कुराहट मैंने देखी है, आप बड़े रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी थोड़ा सा एम्बिशन लेवल हाई है जी. और ये मेरी बॉडी लैंग्वेज रीडिंग
میں تو what is your happiness کا secret کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم فارچونیٹ انف ٹو سٹ ود مائی فادر. آئی لرن فرام ہم ایوری سنگل ڈے. وٹ آئی بلیو ٹو تھنگس. فرسٹ آف آل کہ کسی بھی لیڈر کو تھوڑا سا لائف کے اندر سے ایک بریک ضرور لینی چاہیے ان ٹرمز آف سافٹ اسکلس. سافٹ اسکل سے میرا مطلب یہ ہے جیسے میں اور میرے فادر کبھی ہم بہت اسٹریسفل ہوتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں یار عمران یہ غزل لگا دو, یہ پرانا سانگ لگا دو, ہم کوئی پوئٹری پڑھ لیتے ہیں. تو آپ یو فیل سو ریلیکسڈ آفٹر دیٹ. پھر تھوڑا سا آپ جو بھی آپ کا پیشن ہے, آپ ہسٹری میں اگر یو وانٹ ٹو لرن مور اباؤٹ ہسٹری, جسٹ ریڈ سم بکس فرام دا ہسٹری. اب تو انٹرنیٹ کے اوپر ایوری تھنگ از اویلیبل. جغرافی پڑھنا چاہتے ہیں, اگر آپ کو ایسٹرانومی کا شوق ہے, کوانٹم فزکس وغیرہ, اتنے زبردست ہارڈ کور فزکس اور یہ سب, یو شوڈ ٹیک سم ٹائم آؤٹ ٹو لک فار دیز تھنگس. اس سے آپ کا اسٹریس لیول بھی کم ہوتا ہے اینڈ ایک تھوڑا سا بریک بھی ملتا ہے. سیکنڈلی اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار می, جو کہ میں نے اپنے دیٹ واز دا فرسٹ لیسن مائی فادر گیو می, اینڈ ہم لوگ اسی لیسن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آئی تھنک دیٹ از آور سکسیس. اور یہی چیز ہم اپنے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم انہیں بھی بتاتے ہیں. آنیسٹی اینڈ آنیسٹی, دیٹس اٹ. آپ یو شوڈ بی آنیسٹ فرسٹ آف آل ود یور سیلف, ود یور فیملی, ود یور امپلائیز, ود یور کسٹمرس, ود یور پارٹنرس. سب سے بڑی اگزامپل آنیسٹی کی جو آپ کو ملتی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آئی تھنک جو ان کا میریکل ہے وہ ان کی لائف ہے. ہز میریکل ہز لائف. انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اپنی سچائی کے اوپر. اتنے اچھے بزنس مین کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوا دیا. تو ہمیں جو ہے وہ وی شوڈ لیو اکارڈنگ ٹو دوز ایتھکس, جو کہ وہ ویلیوز, وہ ایتھکس ہمیں ہمارے ریلیجن نے بھی دی ہے. اور یہ ناٹ اونلی ہمارے ریلیجن, دنیا کے سب ریلیجنز, دنیا کی سب فلاسفیز اس چیز کو, کیونکہ یہ چیز انسان کے خمیر کے اندر اللہ نے بنائی ہے. تو میرے خیال میں وی شوڈ بی ایتھیکل, وی شوڈ بی آنیسٹ, اینڈ دین یو شوڈ ورک ہارڈ, یو شوڈ ہیو اے پیشن, یو شوڈ لو یور بزنس وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو دین تھنگز ول گیٹ ایزیئر. یہ بھی جواب دے دیں کہ وہ میں نے سوال ابھی میرا ان اٹینڈڈ ہے, یا آپ نے سکسیس ریسیپی بتائی. ہیپینس آپ کے چہرے پہ جو مسکراہٹ ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے کیونکہ اکثر لوگ جو سی اوز ہوتے ہیں نا وہ اپنے, جیسے آپ نے بھی کثرت نفسی سے کام لیا یوزلی, حالانکہ جو ریسرچ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب بندے کے پیچھے خاتون ہوتی ہیں, اور آپ نے کہا جی کہ میرے والد صاحب ہیں, یہ سارے سی اوز 90% لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن وہ اس پارٹ کا جواب نہیں دیتے, یا کوئی شائنس ہے یا کوئی واقعی. تو کیونکہ وہ جب تک آپ کا پیچھے آپ کی سپورٹ نہ ہو, چاہے میں کوئی عورت ہوتی نا کامیاب, میں کہتا ہوں بھی آپ جتنے مرضی کامیاب ہوں, اگر آپ کا باپ, آپ کا بھائی, آپ کا ہسبینڈ, آپ کا بیٹا اگر آپ کو سپورٹ نہ کرے آپ یہاں ہو ہی نہیں سکتی. آپ کی ہیپینس کا سیکرٹ کیا ہے, یہ میرا کوشچن. میرے خیال میں سب سے بڑا ہیپینس کا سیکرٹ جو کہ میں سب کو بتاتا ہوں کہ دس از اے ٹروتھ کہ آئی ڈونٹ ہیو گرجز فار اینی ون. اٹس اے فیکٹ. لائک اگر میں سمجھتا بھی ہوں کسی نے میرے ساتھ برا کیا ہے, زیادتی کیا, تو آئی ریئلی ڈونٹ مائنڈ اٹ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے, اور میں اسے یعنی اگر میں کسی کو کہتا ہوں تو کوئی کسی کی سمجھ میں سم ٹائمز نہیں آتا, لیکن میں اسے ایسے ہی سم اپ کرتا ہوں کہ بلیو می آئی ڈونٹ ہیو گرجز فار اینی ون ان لائف. زبردست, دل مطلب صاف ہے. بالکل بالکل بالکل. احسن اور عمران, لاسٹ کوشچن, شارٹ کوشچن, آپٹیمزم کیا ہے اس ملک میں؟ بہت نا امیدی ہے, کیسے ہم اپنی امید کو, کیا امید کا میسج دیں گے؟ کوئی آپ اچھی کوئی پوئٹک بتا دیں, اپنا دل کی بات کریں, ریپ اپ کریں آج کی گفتگو. آپٹیمزم تو ہے ہی پاکستان میں. باقی آپ اکانومیز دیکھ لیں, دے آر میچورڈ اکانومیز, وہاں پر ایوری تھنگ از آلریڈی دیر. یو ڈونٹ, دا بیریئرز آف اینٹری آر ویری ہائی, تو دا اپرچونیٹی از ہیئر. So I don't know why people take money outside of Pakistan. We have everything in Pakistan. And this is where the returns are, this is where the purpose is, this is where everything is. True. So the optimism is only in Pakistan. This is how it is. میں optimism اس طرح سے لوں گا کہ دیکھیں, there was a period in Pakistan 2009 2008 onward جب terrorist attacks ہو رہے تھے, اور
there was not even a single day जब कोई terrorist attack नहीं होता था. अगर किसी और मुल्क में होता तो I don't know उसकी क्या situation सर्वाइवल होती. मुश्किल था. ये हमारी नेशन का resilience level है कि we are surviving, we are growing, whatever the condition is. There are so many problems in Pakistan. You know, you can count on fingers all the problems. लेकिन the fact is at the end of the day that we are still growing and we will keep on growing inshallah. We have a big population और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ अभी. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल ही देख लें, हमारे बिजनेस से रिलेटेड देख लें, there is a lot of room, there is a lot of gap. Only thing जिसके ऊपर हमें काम करना है वो है ट्रेनिंग ऑफ पीपल, जो कि मैंने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ अब कम होती चली जा रही है वो पेशेंस लेवल. आप चाहे सड़कों पे देख लें, लोग लड़ रहे हैं, या कोई भी आप अखबार उठा के देख लें, पेशेंस लेवल इज़ द की. अब उसके लिए आपको लोगों की ट्रेनिंग करनी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल, ग्रास रूट लेवल से आपको अपने कोर्सेज चेंज करने हैं जिसके अंदर आपने मोहब्बत का पैगाम देना है, लड़ाई का, इन चीज़ों का पैगाम नहीं देना. इट विल टेक सम टाइम. हम आज जिस जगह पर हैं, इट हैज़ टेकन अराउंड 70 years. ठीक होने में अनदर इट विल टेक 20-25 years. लेकिन देयर इज़ अ वे टू इट. आई एम वेरी मच होपफुल अबाउट पाकिस्तान. आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान. माई फादर स्टार्टेड विद नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. आज हमारे पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है इसी मुल्क की वजह से. तो इंशाल्लाह वी विल रिमेन हियर और हम ग्रो भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे. एंड there is a lot of thank you very much Imran and Ahsan. It's really glad, I'm really, it is honor for having you both in the session. ये बड़ा रेयर होता है कि दो CEOs हों, दोनों भाई हों और दो अलग अलग एंटिटीज़ को मैनेज कर रहे हों और दोनों सक्सेसफुल. और नज़र आ रहा है कि इसके पीछे एक इंस्पिरेशन है, वो आपके एक वालिद की है, असलम साहब की है, जिन्होंने ये पौधा लगाया और आज ये दरख्त बन गया है. आपने देखा होगा कि ये जो एक जुमले में, एक लफ्ज़ में इसके अंदर एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन था. और 3 की वर्ड्स मैंने माशाल्लाह अपने दोस्तों से, भाइयों से, CEO से सीखे हैं. नंबर 1, सबसे पहले जो मैंने सीखा है वो है जी परसिस्टेंस. ये जो क्राइसिस आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट परसिस्टेंस है जो आपने हासिल करना, अपने अंदर लेके जाना. दूसरी चीज़ जो मैंने लिखा इनसे यंग CEO से लर्न किया वो है पर्पस. क्योंकि ज़िंदगी में जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते. आप शॉर्ट टर्म गेन कर लेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में आप मार खा जाए. और तीसरी चीज़ जो आज का कीवर्ड है वो है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. कहते हैं कि चाइनीज़ कहते हैं कि अगर ऑनेस्टी अगर वैल्यूज़ अगर हमें रिलीजन से ना मिल गए तो हमें किसी लेबॉर्ट्री में इन्वेंट करनी पड़ती है. क्योंकि ऑनेस्टी इज़ नॉट द, हम शुरू में पढ़ते थे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हमारे उस्ताद ने कहा कि ये गलत है. It is the only policy. It is the only policy. It is not the best policy. तो with these words ये इसको स्टे विद अस. CEO टुडे के टीवी पे जाके लिखिएगा CEO टुडे टीवी. आप YouTube पे ये पूरी इसकी वीडियो आपको मिलेगी. CEO टुडे के क्लब के पेज पे, इजाज़ नसार के पेज पे आपको ये इसका वर्जन मिलेगा. और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को 2 चीज़ें चाहिए. बाकी सब पाकिस्तानी चीज़ें खुद ले लेते हैं अपनी मेहनत से, अपनी टैलेंट से. नंबर 1 दे नीड डायरेक्शन. मैं अक्सर मैं नौजवान नस्ल को कहता हूँ दे आर वेरी गुड, उनके पास सब कुछ है बट दे आर मिस गाइडेड मसाइल्स. तो हमें उसे उनको गाइडिंग सिस्टम ठीक करना है. दैट इज़ अ पर्पस. वो स्टेटमेंट उनको देगी. और सेकेंड इंस्पिरेशन, उनको वो ट्रेनिंग के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, मेंटोरिंग के थ्रू, कोचिंग के थ्रू हम उनको ये वाली इंस्पिरेशन दे सकते हैं विद द रियल रोल मॉडल्स. और लास्ट में हमें रोल मॉडल्स क्रिएट करने हैं, अपनी सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करनी है, हमें अपना कंटेंट क्रिएट करना है, अपना नॉलेज इकोनॉमी और नॉलेज वर्कर बनना है. विद दीज वर्ड्स इजाज़त को इजाज़त दीजिए. जज़ाकल्लाह. अल्लाह.